آپ جو ہے آخر میں آئیں گے تو آپ خادم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے نبی کی امت کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب آپ تشریف لانے والے ہیں۔ اس کی الگ الگ علامتیں بتائی گئی ہے کہ جامع مسجد دمشق وغیرہ میں جو ہے آپ کا نزول ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے آپ عیسائی السلام کو ماننے والوں کا جو غلط عقیدہ ہے، خنزیر کو انہوں نے حلال کر لیا ہے، اب اس کو قتل کر دیں گے، سولی کو توڑ دیں گے، جو علامت بنائی گئی ہے اس کو توڑ دیں گے، اس کا جو ہے حدیث میں ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حکم مقصدن انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، فیکسر الصلیبہ صلیب کو توڑ دیں گے، جو عیسائی لوگ ڈالتے ہیں ان کا عقیدہ ہے سولی پر لٹکائے گئے صلیب سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کو توڑ کر بتائیں گے تمہارا عقیدہ غلط تھا، مجھے سولی پر چڑھایا نہیں گیا تھا، تم نے صحیح و سلامت آسمانوں پر اٹھایا تھا، لہذا آپ نے اس کو توڑ دیں گے۔ فرمایا خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ خنزیر جبکہ ناپاک نجیس حرام جانور ہے، اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے بتا دیں گے تم غلط راستے پر تھے، یہ حرام جانور ہے، ناپاک اور نجیس جانور ہے، اس کو یہ کھا نہیں سکتے، آپ اس کو قتل کر کے بتا دیں۔ اور جو ٹیکس وغیرہ لگایا جاتا ہے اس کو آپ ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام یہود و نصارا بھی مسلمان ہو جائیں گے، لہذا کوئی غیر مسلم جو ہے سلطنت اسلامیہ میں نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی رہے گا تو جو ہے ٹیکس دے گا، رہے گا ہی نہیں تو ایسی صورتحال میں کوئی جو ہے ٹیکس کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس کو ختم کروا دیں گے۔ بھائی عقیز المال یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی، اگر وہ ہوگا تو مسلمان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اسلامی سلطنت۔ وَيَقِيزُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مال کی اتنی فراوانی اور کثرت ہوگی کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے قیامت کے قریب مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا۔ باب ما جاء فی الدجال، اگلا جو باب ہے دجال کے بارے میں آیا ہے کہ دجال ایک علامت قیامت میں سے ہے۔ ایک دجال کے بارے میں بتایا گیا کہ ابو عبیدہ بن الجراح سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا قد انذر قومه الدجال واني منذركموه فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني او سمع كلامي قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ قال مثل حياتنا اليوم او خير۔ یعنی دجال کا جو معاملہ ہے آج کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ انه لم يكن نبی، کوئی ایسے نبی نوح علیہ السلام کے بعد نہیں گزرے ہیں جو اپنی قوم کو نہیں ڈرائے، یعنی ہر نبی اپنی قوم کو کہنے لگے کہ دجال آنے والا ہے، دجال کا فتنہ آنے والا ہے۔ کہا گیا کہ دجال کیسا ہوگا؟ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ والا ہوگا، ایک آنکھ کی جو ہے اس کے دو آنکھ میں اس کے بال بھی نہیں ہوں گے آنکھوں کے وغیرہ کے، لہٰذا اتنا جو ہے خطرناک فتنہ ہوگا، اس کے بارے میں ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں انی انذرکم، میں بھی تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فتنہ ہے وہ آنے والا ہے۔ پھر حضور نے اس کے بعد صفتیں بیان کی کہ کیسا ہوا کیا نہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فقال لعلہ سيدركه بعض من رآني، ہو سکتا ہے کہ اس کو پالیں گے جو بعض لوگ وہ جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرے کلام کو سنا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف قلوبنا، یعنی مطلب اس کا کہنا ہے کہ وہ قریب ہے، پہلے تو حضور نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اس حساب سے کہا گیا کہ اگر ہو سکتا ہے جنہوں نے میرے کلام کو سنا ہے یا مجھے دیکھا ہے وہ بھی اس کو پالیں گے۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا کیف قلوبنا یا رسول اللہ، اس وقت ہم کیا کریں، ہمارے دل کیا ہم کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ کچھ نہیں، مثلھا آج جیسے ہیں اس وقت بھی ویسے ہی رہیں گے، لہٰذا یہ خیر سے رہیں گے فرمایا گیا ہے۔
لہٰذا حضرات سامعین ایک علامت قیامت میں سے بتایا گیا ہے، دجال کا فتنہ بھی علامت قیامت میں سے ہی ہے۔ اس وقت بہت ہی زیادہ عروضی فتنہ فساد قتل و غارت گیری کا معاملہ ہوگا۔ اس کی نشانی پر وغیرہ لکھا ہوگا، یعنی کافی پیٹرن لکھا ہوا ہوگا، اس کی نشانیاں بتائیے گا، تو کوئی اس کو مانے گا اور کی پیروی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے فتنے سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، تمام کے تمام لوگ جو ہے یہود و نصارہ بھی سب کے سب مسلمان ہوں گے، قیامت کی نشانیوں سے بتایا گیا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔